عمران آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک یہ جواب تو میں نے لینا ہے کہ پھر اگر وہ ہو بھی گئی، لابی کے اندر بھی ہو گئی، لیکن جو تقاریر ہوئی اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی یہ جو گرینڈ اپوزیشن کا خواب ہے یہ خواب ہی رہ جائے گا؟ بہت شکریہ آپ کا آسمہ۔ وہ جو حکومت کی طرف سے رکاوٹ کھڑی کی گئی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہے اس کے پیچھے تھوڑی سی انفارمیشن بھی ہے، اور جو گاہے بگاہے مختلف موقعوں کے اوپر آپ کو مل جاتی ہے۔ پہلے تو میرا بھی یہی خیال تھا کہ جس طرح ایک شو جو ناکام ہو رہا تھا یا کامیاب ہونا ایک بات کی بات ہے، کہ اس کو حکومت نے خود زور لگا کے کامیاب کر دیا، وہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے۔ لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایک میسج جو ریاست کی طرف سے گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اس سینیریو میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کو اس طرح سے کھلے عام جو جی میں آئے وہ کرے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یعنی یہ ایک طرح سے ایک اشارہ ہے ریاست کی طرف سے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کہ عمران خان صاحب کی جس طرح کر کے وہ سیاست کر رہے ہیں اور ملک جس طرف کو لے کے ہم چل رہے ہیں، یہ دو متضاد چیزیں ہیں، اور ملک کو جس طرف لے کے جایا جا رہا ہے اس میں کسی بھی قسم کی انتشار اور کسی بھی قسم کا ان کی زبان میں جو ہے فتنہ انگیزی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایک یہ بڑا کھلا اشارہ ہے۔ اور باقی جو ہے وہ یہ کہ آپ کا سوال ہے کہ اندر جو کچھ ہوا، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اتنے بڑے جو اتحاد ہوتے ہیں وہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھے، جس طرح حماد صاحب نے ذکر کیا، ان میں ایک منیمم ایجنڈا جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر سارے اکٹھے ہو گئے ہوتے ہیں، اور منیمم ایجنڈا کیا ہوتا ہے کہ جی کہ ہم نے اس حکومت کی چھٹی کرانی ہے اور بات ختم۔ یہاں پہ تو عمران خان صاحب کی یا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے جو باقی رہنما ہیں ان کو تھوڑا سا ان کی ریزرویشنز ہیں۔ جس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک موقع کے اوپر کہا کہ یہ جو مکتوب بازی ہے یہ ذرا بند کرے اور پرسنل لوگوں کو ٹارگٹ کرنا، اداروں کو ٹارگٹ کرنا آج بھی انہوں نے کہا کہ میں اور عمران خان ایک پیج پہ نہیں ہیں، لیکن یہ اختلاف ہے، لیکن ایک لارجر ایجنڈا وہ کہہ رہے ہیں ہم ترتیب پا رہے ہیں کہ جس میں آئین کی بحالی، جمہوریت کی بحالی، آزادی رائے، تو اختلاف کے باوجود اس لارجر ایجنڈے پہ پی ٹی آئی اور باقی جماعتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، نہیں بالکل ہو سکتی ہیں، لیکن پہلے اس کے اوپر اعتماد اگر ایک دوسرے کے اوپر ہوگا تو ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو گفتگو کی اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ میں روز عمران خان صاحب سے ملتا ہوں اور شاید تواتر سے ملتا ہوں، اور شاید جتنا میں ملتا ہوں ان سے کوئی اور نہیں ملتا، اور وہ کسی بھی قسم کی ڈیل نہیں کرنے والے۔ تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ وہ جو تحفظات ہیں جو سیاستدانوں کے ذہن میں ہو سکتے ہیں، جن کا گاہے بگاہے ذکر بھی ہوتا ہے، اور ایک عمومی رائے بھی یہ ہے کہ یہ جب بات کرنی ہوتی ہے تو پھر تو بیرسٹر گور صاحب چلے بھی جاتے ہیں اور بات بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ پریشر ڈیولپ کر کے، یعنی ایک گرینڈ الائنس بنا کے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا کندھا استعمال کر کے اور دوسرے تیسروں کا استعمال کر کے، تو یہ اپنی سیٹنگ کر لیں گے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو جو سلمان اکرم راجہ صاحب وہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ ماضی میں حکومتیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ بنتی رہی ہیں اور وہ بہت غلط ہوتا رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب تو آج بھی جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں جس دن، اور بڑے مطمئن تھے جس دن ان کی بیرسٹر گور صاحب کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو یہ اعتماد کا فقدان بہرحال یہاں پہ ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ شاید آگے بڑھنے نہ دے۔ لارجر ایجنڈا، اب دیکھیں نا، پاکستان تحریک انصاف ان سب میں سے ایک بڑی جماعت ہے، اس کا پرسنل ایجنڈا کیا ہے، ذاتی ایجنڈا کیا ہے؟ یہ جو کمیٹی بنی تھی جہاں پہ مذاکرات ہوئے تھے، وہاں پر ایک ہی بات ہوتی تھی کہ جی کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور سب سے اوپر ہوتا تھا نام عمران خان صاحب کا۔ تو اگر تو یہ پازیٹیو پالیٹکس کریں، یعنی سیلف سینٹرک ہو کے نہ سوچے چیزوں کو، تو ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے، اتحاد بھی بن جائے، اور جو ہے یہ راستہ عطر کاظمی صاحب لیکن کیسے؟ اپنی حیثیت ان کی یہ ہے کہ یہ 26 نومبر کو بھی وہاں سے بھاگے، پھر ثوابی کا جلسہ بھی ان کا ناکام ہوا، لندن میں بھی یہ جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی نہیں ان سے ہو سکا، تو اپنا سب کچھ آزما کے، اپنے سارے پتے کھیل کے، اب یہ دوسری جو پولیٹیکل پارٹی ہیں ان کی سٹریٹ پار جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جماعت اتنی اتحاد نہیں